غسل کرتے وقت اگر 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی آپ نے کی تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا، اور اس سے جو بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ غسل کریں نا تو تین چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو تو انزائٹی ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہاتے رہتے ہیں، پانی ہی اپنے اوپر بہاتے رہتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی ہم پاک نہیں ہوئے ہیں، وہ بار بار پانی اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ہمیں 3 چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے۔ اگر وہ 3 چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا غسل ہو جائے گا۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی اگر ہم نے مسٹیک کر دی تو کتنا بھی نہا لیں پھر ہمارا غسل نہیں مانا جائے گا۔ جو لوگ بہت زیادہ دیر تک نہاتے رہتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، شاید ہمارا جسم نہیں بھیگا، شاید ہم نے کلی نہیں کی۔ جو اس میں ان وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں اور کافی دیر تک غسل کرتے رہتے ہیں، انہیں بھی صرف انہی 3 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ 3 کام ہو گئے، آپ کا غسل ہو گیا۔ 3 کاموں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی، آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا، آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ تو ویسے غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر نجس ہیں تو سب سے پہلے نجاست کو دور کر لیں، اور برہنہ ہو کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور آدھا دھڑ سب سے پہلے دھو لیں، اچھے طرح سے رگڑ کے صاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ وضو کر لیں، جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے نا بس اس طرح سے وضو کریں۔ بس جو لاسٹ میں پیر دھوئے جاتے ہیں وہ پیروں کو آپ کو نہیں دھونا ہے، پورا وضو کر لیں جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 فرض ادا کرنا ہے، یہ فرض ادا ہو گئے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، فرض میں سے کچھ چھوٹا غسل نہیں ہوگا۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرنا، اگر روزہ ہیں تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اچھے سے کھینچنا ناک کے اندر۔ تیسرا، پورے جسم پہ پانی بہانا، 1 بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ جائے گا، خشک رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، یہ 3 فرض آپ نے ادا کر لیے، اب آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے دماغ میں اگر یہ خیال آ رہا ہے نا کہ یار پتہ نہیں ہمارا غسل ہوا نہیں ہوا، لاؤ ابھی اور پانی ڈالیں، ابھی اور نہائیں، تو یہ صرف وسوسے ہیں، پھر آپ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے فوراً نکال دیں۔ بس یہ 3 چیزوں پر فوکس کر لیں کہ منہ بھر کے کلی کرنا، غرارہ کرنا اگر روزہ نہ ہو تو، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا سارے جسم پہ پانی بہانا۔ اچھا، اگر بال بڑے ہوں یا عورتیں وغیرہ جب غسل کریں نا تو اچھی طرح سے ناخن کو جڑوں کے اندر اچھی طرح سے جڑوں کے اندر تک پانی پہنچانا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت انسان کو جنگ کرنا چاہیے اپنے بالوں کے ساتھ اگر بال بڑھے ہیں تو۔ جنگ کا مطلب یہ کہ جو ناخن ہیں ان سے کس کے اپنی جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا۔ تو یہ 3 فرض آپ کے ادا ہو گئے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آپ کا نہ غسل مانا جائے گا، اور اس سے کی ہوئی جتنی بھی آپ کی عبادتیں ہوں گی وہ بھی آپ کے قبول نہیں ہوں گی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ جن کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔